لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بزرگان محترم ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق ہر قسم کی تعریف و توصیف ہر طرح کی حمد و ثنا اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت کا اور ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاست اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے معبود برحق ہے جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا وہ دین ہم اور آپ تک پہنچایا جو ہمیں اپنے رب کے ساتھ معاملات کرنے، اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے، بلکہ اس کائنات کی ہر مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنے کے وہ طریقے سکھلاتا بتلاتا ہے جن طریقوں کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر طریقہ بھی قرار دیا، اور جس طریقے پر اگر ہمارے معاملات ڈھل جائیں تو ہمارے معاملات بھی عبادات میں داخل ہو جائیں اور ہماری اور آپ کی یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی کے رنگ میں رنگ جائے۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات و خواتین کے سامنے میں نے جو آیت کریمہ پڑھ کر سنائی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کی ایک بہت اہم ضرورت اور اس کی تکمیل کے سلسلے میں اسلامی شریعت کی ہدایات سے ہم اور آپ کو واقف کروایا ہے۔ اللہ نے یہ بات اس آیت میں بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو انسان ہی میں سے ایک اور جوڑا پیدا کر کے
اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنا دیا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. انسان جوڑے کے بغیر بے چین رہتا ہے. جب آدمی کو اپنا جوڑا مل جائے، جب کسی خاتون کو اپنا جوڑا مل جائے، زندگی اس کی سکون کا گہوارہ بن جاتی ہے. اسی پیغام کو آج کی اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے میں بہت ہی مختصر الفاظ میں واضح کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو انسان کے ساتھ انسان کی ضرورتیں بھی رکھی. انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، آرام کی ضرورت ہے، نیند کی ضرورت ہے. انسان کی بہت ساری ضرورتوں میں سے ایک بڑی ضرورت فطری خواہش کی ہے، جنسی ضرورت کی ہے، جن سے مخالف کی ضرورت ہے، جو ایک عمر پہنچنے کے بعد انسانی زندگی کی بہت بڑی ضرورت بن جاتی ہے. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جتنی ضرورتیں رکھی، ہمارا کھانا پینا ہو کہ ہمارا سونا جاگنا، یہ ضرورتیں ہماری ضرورت بھی ہیں، یہ ہماری اور آپ کی بندگی کا امتحان بھی ہے. اور ان ضرورتوں کو بندگی کے معیار پہ جا کے اگر کوئی پورا کرتا ہے تو ان ضرورتوں کا پورا کرنا عبادت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں. آدمی کی ضرورت کھانا پینا بھی ہے، آدمی کی ضرورت فکری ضرورت بھی ہے. انسان اگر اس ضرورت کو صرف ضرورت کے درجے میں رکھے تو حلال و حرام نہ کرے، کا فرق نہ کرے. انسان صرف ضرورت پورا کرنے پہ آ جائے تو صحیح اور غلط کا فرق نہ رکھے. لیکن اگر اسی ضرورت کو آدمی اللہ کی بندگی کے درجے میں جا کر پورا کرنا چاہے، اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ہماری اور آپ کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے اور ہمارا ضرورت پورا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی قرار پاتا ہے. ایسا ہی یہ معاملہ شادی بیاہ کا ہے، نکاح کا ہے. نکاح اسلامی شریعت کی ایک ایسی تعلیم ہے کہ جس کے ذریعے ایک بندہ، ایک بندی اپنی فطری ضرورت کو پورا کرنے کا دروازہ کھولتے ہیں، راستہ اپناتے ہیں. اس کے ذریعے جہاں بھی اپنی ضرورت کا دروازہ کھلتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت بھی قرار پاتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اسی حقیقت کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. صدقے کی مختلف شکلیں گناتے گناتے آپ نے فرمایا تم میں سے کسی آدمی کی شرمگاہ کے معاملے میں بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے. صحابہ نے تعجب کیا کہ اللہ کی نبی، ہم میں سے ایک آدمی اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، اس کی اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، تو اس میں ثواب کی بات، صدقے کی بات کہاں سے آ گئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ذرا بتاؤ یہی ضرورت اس نے کسی غلط راستے سے پوری کی ہوتی تو اس کو گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یقیناً ہوتا. نبی نے فرمایا جب غلط طریقے سے پورا کرنے پہ گناہ کی بات اللہ نے رکھی ہے، انسان اسی کو صحیح طریقے سے پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ اجر و ثواب بھی عطا کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے یہ بتایا ایک آدمی اپنی بیوی کے منہ میں محبت سے لقمہ بھی رکھتا ہے، اللہ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اس اسلام کی خوبی، اس اسلام کی اچھائی ہے، اس اسلام کا حسن ہے کہ آدمی اپنی ضرورتیں بھی پوری کر لے اور اپنی ضرورت پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اسے عبادت کے درجے میں لے آئے. حاضرین گرامی قدر، دنیا کے اندر ہر زمانے میں زنا ناپسندیدہ رہا لیکن پھر بھی ہر زمانے میں زنا کا وجود رہا. نئے زمانے میں آج ہم اور آپ جہاں جیتے ہیں زمانہ ذرا اور اس معاملے میں آگے بڑھ گیا ہے کہ زنا آج بھی ہے، نکاح آج بھی ہے، لیکن ہم جس دور میں جیتے ہیں اس دور میں انسانی سماج میں زنا کو آسان کر دیا گیا، نکاح کو مشکل کر دیا گیا. ایسی صورت بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی کہ اسلامی شریعت کی اس تعلیم کو عام کریں. تم زنا کرو گے تو ایک صرف ضرورت پوری ہوگی، لیکن نکاح کرو گے تو اس نکاح کو نہ صرف یہ کہ تمہاری عبادت کا درجہ ملے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نکاح سے جو نیک مقاصد جوڑ کر رکھے ان مقاصد کی تکمیل ہوگی، ان مقاصد کو پورا کرنے کا اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا. نکاح بظاہر ایک معاشرے کی ضرورت کو پورا کرنے کا دروازہ اور راستہ، لیکن اسلامی شریعت کی روشنی میں اگر آپ اس نکاح کے مقاصد اور اس نکاح سے جڑے فوائد اور ثمرات جو اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت میں بیان کیے ہیں اگر ان پر اگر آپ کی نظر ہو پتہ چلے گا کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے. یہ آدمی زنا سے بھی اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، نکاح سے بھی پوری کرتا ہے، لیکن دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتے. برابر ہونا تو دور کی بات ہے. نکاح خیر ہے،
زنا شر ہی شر ہے، شر اور خیر برابر ہوگا تو دور کی بات، دونوں میں کوئی موازنہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ پیغام دنیا کو دینے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اس سماج میں جی رہے ہیں، اس سماج میں انسان کی آزادی سب سے بڑا مسئلہ ہے، انسان کی آزادی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اسی لیے آج آپ دیکھیں یہ مرد اور عورت کے تعلقات کو الگ الگ فیشنیبل ناموں کے ساتھ رواج دیا گیا ہے۔ لیونگ ریلیشن شپ کے نام پر، کپل کے نام پر، سنگل پیرنٹ کے نام پر، الگ الگ نام پر آپ دیکھیں گے بات گھوم کے اسی نقطے پہ آتی ہے کہ انسان صرف خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، سماج کے سامنے کسی کی ذمہ داری لینا نہیں چاہتا۔ ایسے ماحول میں نکاح جیسے عمل کو اس کے اپنے مقاصد سے جوڑ کر سماج میں لوگوں کے سامنے اس کی برکتوں کو، اس کے خیر کو لا کر بیان کرنا، کھول کر اسے سامنے رکھنا، یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ آج کی سن رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ بڑی تیزی سے اس نکاح کے جو عظیم مقاصد ہیں ان میں سے چند بنیادی مقاصد پر مختصر سے روشنی ڈالوں۔ اسلامی شریعت مجھ اور آپ کو یہ بتاتی ہے سب سے پہلی بات، اس نکاح سے ایک آدمی کی خواہشات پوری ہوتی ہے اور اس کی عزت و عفت کی حفاظت ہوا کرتی ہے۔ اسلامی شریعت نے شادی شدہ آدمی کو محسن کہا، وہ آدمی جس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، وہ خاتون جو شادی شدہ ہو اس کو محسنہ یا محسنات اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ اپنا تحفظ کر لیتا ہے۔ نکاح کرنے والا نہ صرف یہ کہ اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے بلکہ اپنے آپ کو بہت سارے شرور سے محفوظ کر لیتا ہے۔ وہ شر آخرت کے اعتبار سے بھی شر ہے، وہ شر دنیا کے اعتبار سے بھی شر ہے، وہ شر سماج کے اعتبار سے بھی بہت سارے شرور سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کا پہلا مقصد یہی بیان فرمایا کہ ایک بندے کو اس کی اپنی خواہش پورا کرنے کے ساتھ ساتھ عفت و پاک دامنی کا سبب ملتا رہے، وہ پاک دامن ہو، وہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت بھی کرتا ہو، ساتھ میں اپنی ضرورت بھی پوری کرتا ہو۔ یہ نکاح کا سب سے پہلا مقصد۔ اور آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمائی۔ صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی بات کون سی ہے؟ کس وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الفم والفرج، ایک آدمی کا وہ یعنی آدمی کی زبان ہے اور دوسری چیز آدمی کی شرمگاہ ہے، ان دو کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من یضمن لما بین لحیہ وما بین رجلہ اضمن له الجنہ، جو آدمی اپنے دو جوڑوں کے درمیان اور وہ اپنے پیروں کے درمیان یعنی اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے، ضمانت دینے کے ان کا کبھی غلط استعمال نہیں کرے گا یا شریعت مطہرہ کی تعلیمات سے ہٹ کر کبھی ان کو کہیں استعمال نہیں کرے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حاضرین گرامی، نکاح کا پہلا مقصد آدمی کی فطری ضرورت کو پورا کرتے ہوئے آدمی کو عفت و پاک دامنی کا پیکر بنانا ہے۔ دوسرا مقصد اسلامی شریعت نے ہمارے اور آپ کے سامنے نکاح کا یہ رکھا، اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ نے فرمایا نکاح کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ مرد اور عورت باہم ایک دوسرے سے مل کر سکون پاتے ہیں۔ بالخصوص مردوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے کہا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارا جوڑا تمہیں میں سے بنا کر یہ سامان یہ سبب اللہ نے مہیا کیا ہے کہ تم اس سے قریب ہوتے ہو تو سکون پاتے ہو۔ میری ماں اور بہنوں اور میرے اپنے بزرگوں اور نوجوانوں اس حقیقت کو سمجھو، دنیا میں سکون بہت سارے ہیں اور سکون کے اسباب بہت سارے ہیں، لیکن جو سکون اللہ نے مرد کے لیے عورت کے اندر رکھا ہے ایسا سکون اللہ نے دنیا میں کہیں نہیں رکھا۔ اللہ نے رات کے سونے کو بھی سکون قرار دیا، اللہ نے اسباب تعیش سے بھی سکون رکھا، لیکن جو سکون حلال رشتے سے بیوی بن کر آنے والی خاتون کے ساتھ رہنے میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ایسا سکون کہیں اور نہیں رکھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کے ساتھ قربت کا، نزدیکی کا اور ان کے ساتھ وقت گزارنے کا جو معاملہ اس کو اگر آپ دیکھیں گے یوں لگتا ہے ماں عائشہ کی گود میں اللہ کے نبی سر رکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکون کی ایک بڑی دنیا میسر ہو جاتی۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو بظاہر مرد کے مقابلے میں نازک بنایا، مرد کو عورت کے مقابلے میں عورت کو نسبتاً اللہ تعالیٰ نے نرم و نازک بنایا،
لیکن آپ کو ایک بات معلوم ہونی چاہیے، یہ نرم ہو کر بھی، نازک ہو کر بھی اللہ نے ایسی قوت اس کے اندر رکھی ہے، یہ بنانے میں آتی ہے تو بھی بہت کچھ بنا دیتی ہے، اور یہ بگاڑنے میں بھی آتی ہے تو بہت کچھ بگاڑ دیتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن، ایک عورت اگر ٹھان لے تو عقل مند سے عقل مند انسان کی عقل کو بھی مات لے سکتی ہے، اور وہیں اگر ایک عورت اچھی عورت صالح عورت ہو جائے، خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اس دنیا کے ساز و سامان میں، اس دنیا میں جو عیش و آرام ہے، اس دنیا میں انسان کے لیے جو اسباب ہیں، ان اسباب میں انسان کے حق میں آرام میں سب سے زیادہ کوئی ذریعہ المرأة الصالحہ نیک بیوی ہے۔ یاد رکھو نکاح کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ نکاح کرنے کے بعد آدمی کو بیوی کا وہ سکون ملے، گھر کا وہ سکون ملے کہ جس سکون کے پانے کے بعد ہر صبح مرد تازہ دم ہو کے سماج میں نکلے تاکہ اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے انجام دے سکے۔ حاضرین گرامی، نکاح کا تیسرا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اسی کے ساتھ چوتھا مقصد دو مقاصد ایک ساتھ جوڑ کے بتاتا ہوں، وہ ہے نسل انسانی کی بقا۔ انسانی سماج کو چلتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، آدم سے لے کے قیامت تک انسانوں میں یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور اسے چلنا چاہیے، اور یہ سلسلہ چلے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت میں واضح کیا نکاح کے ذریعے، شادی بیاہ کے ذریعے یہ نسل انسانی کا سلسلہ چلتا رہنا چاہیے۔ ہر جانے والا اپنے پیچھے اپنی نیک اور صالح اولاد کو چھوڑ کر جائے اور پھر وہ اپنے پیچھے نیک اور صالح اولاد کو چھوڑتے ہوئے جائے، یہ نسل انسانی کی بقا ایک بڑا عظیم مقصد ہے، اور انسان کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں، اور اسی سے جڑا ایک اور مقصد اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی نے کہا روز قیامت انبیاء آئیں گے، کوئی نبی ایسے آئیں گے کہ ان کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں، کوئی آئیں گے ان کے ساتھ ایک آدمی بحیثیت امتی آئے گا، ایک نبی آئیں گے ان کے ساتھ کچھ لوگ ہوں گے، پھر میری نظر پڑے گی تو میں دیکھوں گا یہ بہت بڑا جم غنیم، یہ بہت بڑی جماعت چلی آ رہی ہے، میں خوش ہو جاؤں گا کہ یہ میری امتی ہے۔ فرشتے مجھ سے کہیں گے کہ اللہ کے نبی آپ کی امت نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، آپ اپنی امت کی طرف دوسری طرف دیکھیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں جب دوسری طرف دیکھوں گا اس قدر زیادہ میری امت کی کثرت ہوگی، اس قدر زیادہ کثرت ہوگی کہ یہ افق گویا اس کا بھر چکا ہوگا۔ حاضرین گرامی، پر اسی فضیلت کو پانے کی خاطر اللہ کے نبی نے ہم اور آپ کو حکم دیا تزوجوا الودود، تم محبت کرنے والی خاتون اور بچے پیدا کرنے کی کثرت سے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنے والی خاتون سے نکاح کرو، فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں روز قیامت میرے امتی سب سے زیادہ ہے، یہ فخر مجھے حاصل ہو اور میں اس کثرت کی خوشی محسوس کر سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہی۔ حاضرین گرامی، پر اسی لیے یاد رکھیے گا شادی کرنے سے پہلے بھی اور شادی کرنے کے بعد بھی یہ جو نئے زمانے کا ذہن ہے ہم دو ہمارا ایک، ہم دو ہمارے دو، ہم دو ہمارے تین والی یہ باتیں اسلامی شریعت کے مزاج سے میل نہیں کھاتی۔ یہ ضرور ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا ہے، لیکن یہ مان لینا کہ میں صرف ایک کی تربیت کر پاؤں گا، دو کی تربیت کر پاؤں گا، تین کی تربیت کر پاؤں گا، یہ اسلامی شریعت میں نکاح کے جو مقاصد ہیں ان سے میل کھانے والی بات نہیں۔ نئے زمانے میں بہت سارے غلط تصورات چونکہ زمانے میں چل پڑے ہیں ہمارے دل و دماغ میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، لیکن آپ اس نبی کے امتی، اس نبی کی یہ تعلیم ہے نکاح کرو۔ ہوا کیا؟ ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی ایک عورت ہے جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، معاملہ یہ ہے کہ خاندان بھی بڑا اچھا ہو اس عورت کا اور عورت خوبصورت بھی بہت ہے، حسب بھی ہے، جمال بھی ہے، دونوں کی دونوں چیزیں، خاندان بھی اچھا ہے، عورت خوبصورت بھی ہے، لیکن اللہ کے نبی وہ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ اللہ کے نبی کیا نکاح کر لوں؟ نبی علیہ السلام نے کہا نہیں۔ اس کا تو آدمی دوسری بار آیا، اللہ کے نبی نے کہا نہیں، تیسری بار بھی آیا، اللہ کے نبی نے کہا نہیں، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا تزوجوا الودود، محبت کرنے والی اور بچوں کو پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنے والے خاتون سے شادی کرو، اس لیے کہ روز قیامت
تمہاری کثرت کو دیکھ کے فخر محسوس کروں گا، خوشی محسوس کروں گا۔ حاضرین گرامی قدر، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو عورت باہر ہے اس سے شادی نہ کی جائے، یہ مطلب نہیں، لیکن اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ نکاح کا ایک مقصد یہ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر اولاد ہو، نیک اور صالح اولاد ہو۔ اور یاد رکھو اللہ کے بندو، یہ جو نئے زمانے کے فیشن کی ہوا ہمیں جو لگی ہے، اس کے چلتے ہم نے یہ جو مان لیا کم اولاد ہو تو اچھا ہے، ضروری نہیں۔ آپ نے 2 بچوں پہ بس کر لیا، کیا پتا تیسری اولاد ہوتی وہ نیک اور صالح ہوتی، ان کی نیکی کی برکت سے اللہ میری اور آپ کی نجات دکھتا، تو اس سے بہتر کیا ہوتا ہمارے حق۔ یہ ہم کیسے طے کریں کہ کون سی اولاد ہمارے حق میں بابرکت ثابت ہوگی؟ یہ ذمہ داریوں سے فرار ایک راستہ ہے۔ ہم نے طے کر لیا کہ ہم سے 2 ہی بچے سنبھالے جائیں گے، ایک ہی بچہ سنبھالا جائے گا۔ یہ نسل انسانی کی بقا کا مسئلہ ہے، امت مسلمہ کی کثرت کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو نکاح کے مقاصد میں سے رکھا گیا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور آخری بات جو آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ حاضرین گرامی، نکاح کا ایک عظیم مقصد یہ ہے کہ سماج میں زنا ختم ہو جائے۔ دیکھیے زنا کے بڑے نقصانات، زنا کے بڑے نقصانات، ان میں سے 2 بڑے نقصانات یہ ہیں کہ زنا سے خاندان، رشتے، ناطے یہ ختم ہو جاتے ہیں، ان کا تقدس ختم ہو جاتا ہے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں جو اولاد زنا سے پیدا ہوتی ہے اس کا کوئی نسب نہیں ہوتا، نہ اس سے کوئی رشتہ ثابت ہوتا ہے۔ ایک آدمی زنا سے کسی خاتون سے بچہ پیدا کر لے، پھر اسی خاتون سے نکاح بھی کر لے، اسلامی شریعت کے مطابق نکاح کے بعد پیدا ہونے والے بچوں کا نسب ثابت ہوتا ہے، نکاح سے پہلے والے بچے کا باپ نہیں مانا جاتا۔ شریعت اصطلاح کے اندر، شریعت کے ضابطوں کے اندر نطفہ اسی کا ہے لیکن وہ باپ اس کا نہیں مانا جاتا، وہ ایک ہی خون سے پیدا ہوئے، لیکن اسلامی شریعت کی نظر میں وہ جو نسب کے تقاضے ہیں ان سے محروم رکھا جاتا ہے۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نئی دنیا نے آج زنا کو عام کیا ہوا ہے۔ بظاہر یہ جو چمک دمک کی آسانی لوگوں کو نظر آتی، کبھی مغربی دنیا، مغربی سماج میں اندر جا کے دیکھیں، ان کے رشتوں میں کتنا کھوکھلاپن ہے، ان کے آپسی تعلقات میں کیسا کھوکھلاپن ہے۔ باپ بیٹے کے درمیان، باپ بیٹی کے درمیان، ماں بیٹے ماں بیٹی کے درمیان، بھائی 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 بہن کے درمیان رشتے کس قدر زیادہ بکھر چکے ہیں۔ آپ دیکھیے تو پتہ چلے گا کہ اسلامی شریعت نے نکاح اس لیے رکھا کہ اس نکاح سے وہ کوئی رشتہ جائز طریقے سے آگے بڑھتا ہے، جس رشتوں پہ اس دنیا کے بہت سارے خیر کا دار و مدار ہے، اور جس رشتے پر اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی بھی اور آخرت میں اجر و ثواب کے بھی بہت سارے اعمال رکھے ہوئے ہیں۔ اور زنا سے دوسرا بڑا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ کہ آدمی جب زنا پہ آتا ہے تو حیا مر جاتی ہے۔ جس انسان کے اندر جس درجے کا بھی زنا ہوگا، ہاتھوں کا زنا، قدموں کا زنا، آنکھوں کا زنا ہے، اور شرمگاہ کا زنا سب سے بڑا ہے۔ یہ سارے زنا کے درجے، جس آدمی کے اندر جس درجے کا زنا آئے گا اس درجے کی بے حیائی اس کے اندر آئے گی، اور حیا انسانی سماج کی جڑ ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی، خیر و شر کی تمیز کر کے جینے کا سلیقہ جو انسان میں آتا ہے وہ حیا کی وجہ سے آتا ہے، اور جب انسان کی حیا مر جائے، نبی نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، میری ہی شریعت میں نہیں پچھلے انبیاء کی شریعت میں بھی یہ تعلیم بار بار دی گئی کہ جب انسان کی حیا مر جائے تو انسان جو چاہے کرتا پھرے گا۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے زنا کے ادنا درجے سے بھی بچو اور نکاح کو خصوصی سے تھامے رکھو۔ اس سے کیا ہوگا؟ زنا سے بچ کے جب آدمی رشتوں پر، جب آدمی نکاح کو اپنائے گا، رشتوں کے اندر وہ تقدس بھی بحال ہوگا، سماج کے اندر، افراد کے اندر حیا بھی ہوگی، اور ان دونوں کے نتیجے میں ایک اچھا صالح گھرانہ وجود میں آئے گا، اور صالح گھرانہ صالح سماج کی، صالح اچھی سوسائٹی کی بنیاد ہوا کرتا ہے۔ زنا سے سماج بکھرتا ہے، نکاح سے ایک اچھے سماج کی صحیح بنیاد پڑتی ہے۔ حاضرین گرامی پر اسی لیے آپ اس کو پیغام یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جس زمانے میں لوگوں نے زنا کو عام کیا ہوا ہے اور زنا کی قباحت کو ختم کر کے فیشن کے نام پہ، ترقی کے نام پر عام کرتے جا رہے ہیں، ایسے زمانے میں نکاح کی اس پاکیزہ عمل کو، اسلامی شریعت کی تعلیمات کو زندہ کریں، اس پیغام کو دنیا والوں تک پہنچائیں۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو یہ جو نیک مقاصد اللہ نے نکاح سے جوڑ کر رکھے ہیں، ان مقاصد کو اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے خود کی زندگیاں اور اپنی اگلی نسلوں کی زندگیوں کو شر سے بچا کے خیر کا جو یہ معاملہ نکاح ہے
اس سے جوڑ کر رشتے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو لوگ کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہیں ان کی مصیبت کا خاتمہ فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزگار نصیب فرمائے۔ دنیا میں جہاں کہیں ہمارے اپنے ملک کے اندر یا ملک سے باہر مسلمان ستائے جا رہے ہیں، پریشان کیے جا رہے ہیں، یا پھر کہ بے گناہ غیر مسلم بھی ستائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، ظالموں کی گرفت کرے، مظلوموں کی مدد فرمائے، جب تک دنیا ہے رکھے، جان مال عزت و آبرو کی سلامتی کے ساتھ رکھے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کے حالت میں بلائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔